السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے حکم پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر اپنا سخت موقف سامنے لائے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لے گی۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ نے کہا، قانون آرمی چیف کی دوبارہ تقرری یا توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ 19 اگست کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ مدت مکمل ہونے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غداری کیس کا فیصلہ مؤخر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ فل بینچ منگل کو پرویز مشرف اور وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی سماعت کریں گے۔ 3 رکنی خصوصی بینچ آج غداری کیس پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سلیم اللہ خان ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں عمران خان پر عدلیہ مخالف تقریر کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ وزیر اعظم نے 18 نومبر 2019 کی تقریر میں اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ درخواست گزار کے مطابق عمران خان کی مذکورہ تقریر توہین عدالت کے ضمن میں آتی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عمران خان کی تقریر کا تحریری متن بھی درخواست کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت کا پوسٹل لائف انشورنس کارپوریشن کو کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کابینہ اجلاس کا 16 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پیش کیا جائے گا اور کابینہ کو بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ایران کی قومی مزاحمتی کونسل کے ترجمان شاہین کبادی نے ٹوئٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب تک 400 مظاہرین کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہے، مگر اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے قبل پیر کے روز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اطلاع دی تھی کہ 15 نومبر کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہونے والے مظاہروں میں ایران بھر میں کم سے کم 143 مظاہرین ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ نے ایڈلیڈ ٹیسٹ میں نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں حارث سہیل کو نہیں کھلایا جائے گا۔ ان کی جگہ امام الحق یا عابد علی کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بالر محمد عباس کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ یاسر شاہ، شاہین شاہ افریدی اور عمران خان میں سے کسی ایک کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی بابر اعظم کو چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کی ہدایت کے حوالے سے بھی ٹیم انتظامیہ بھی غور و فکر میں مصروف ہے۔ ڈاک خانہ خسارے میں ہے، جرمانہ عوام سے وصول۔ قصور سے باغی ٹی وی کے نمائندے غنی محمود کے مطابق یونین کونسل راؤ خانوالہ میں ڈاک خانہ کے ملازمین نے عوام سے ہر ڈاک اور یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ اضافی پیسے وصول کرنے شروع کر دیے۔ عوام الناس کے استفسار پر ڈاک خانہ کے ملازمین نے یہ وجہ پیش کی کہ ڈاک خانہ خسارے میں جا رہا ہے، اس وجہ سے صارفین سے اضافی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شجاع آباد میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب۔ باغی ٹی وی کے نمائندے رانا اظہر منیر کے مطابق شجاع آباد میں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف سکولز کے بچوں سمیت مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.baghytv.com۔